الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، آج ہم ایسے ماحول کے اندر جو ہے اجتماع میں جمع ہیں کہ الحمدللہ ہر بندے نے صبح ناشتہ بھی کیا ہوگا، رات کو بہترین نیند بھی کی ہوگی اور بڑی اطمینان اور تسلی سے جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچا ہوگا. اس کے دل و دماغ پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ یہاں تک کہ دن گزار کے مسجد میں پہنچا ہے. بچے آنکھوں کے سامنے ہیں، بیوی آنکھوں کے سامنے ہیں، ماں باپ آنکھوں کے سامنے ہیں. ان کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے، مطمئن بھی ہو رہا ہے. بہت سارے صبح اپنی دکانوں پہ گئے ہوں گے، گھنٹہ 2-4 گھنٹے کام کیا ہوگا اور اس کے بعد جمعے کی تیاری کر کے پہنچے، اپنے کاروبار کو دیکھا اور بہت سارے جمعے کے بعد اپنے اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے. ایک نارمل لائف گزر رہی ہے، روزمرہ جیسے گزرتے ہیں عام حالات کے مطابق ویسے گزارتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں کا بھی کسی قسم کا کوئی خوف پڑتا نہیں ہے. بازاروں کے اندر چلے جائیں، وہی رش ہے، وہی چہل پہل ہے، وہی بحث و مباحثہ ہے، وہی ہنسی مذاق ہے. گلی محلے کے اندر دیکھ لیں، وہی چہل پہل، ہنسی مذاق، گھروں میں آنا جانا، ایک کے گھر میں چیز گئی، دوسرے کے گھر سے چیز آئی، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں. آپ محفل میں دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑی گپ شپ ہوتی ہے، عزیز و رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا لگا ہوا ہے. میڈیا کو دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑا نواز شریف آ رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، زرداری یہ کر رہا ہے، اور
آپس کے جو لڑائی جھگڑے آپس کے معاملات، اس کے اندر ایک میڈیا نے ہر ایک بندے کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، یا کسی درجے کا سوشل میڈیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ایک نارمل لائف گزر رہی ہے، کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ ہمیں نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ایسے ماحول کے اندر آج جمعے کا دن گزار رہے ہیں۔ اور ایک طرف غزہ کے اندر فلسطین کی جہریت ہے، بازار تباہ ہو گئے، گلی محلے تباہ ہو گئے، گھر زمین بوس ہو گئے، ہسپتال زمین بوس ہو گئے، سکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، سب ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، ادویات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ماؤں کے سامنے ان کے جوان بچے، ان کے چھوٹے بچے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا جنازہ ہے تو ادھر سے بیٹی کی لاش آ رہی ہے، ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہر طرف رونا دھونا ہے، بچے اپنی ماؤں کی لاشوں کو دیکھ کے بلبلا رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے تڑپ رہی ہیں، باپ نے بیٹے کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، بیٹے نے باپ کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، دفنانے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، کفن دفن کا انتظام کوئی نہیں ہے، بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کھانے پینے کے لیے 2-3 دن تک کچھ نہیں، محاصرہ ہوا ہے، کھانے پینے کا انتظام اندر ختم، باہر سے آ نہیں سکتا، بجلی کا انتظام ختم ہو گیا، اسواروں کا انتظام ختم ہو گیا، پانی کے ذخائر کے اوپر اس میں بھی بارود کی بدبو آ رہی ہے، سو رہے ہیں تو خوف کی عالم میں، جاگ رہے ہیں تو خوف کی عالم میں، عزیزوں رشتہ داروں کا پتہ کوئی نہیں، آج ہیں گھنٹے بعد ہوں گے نہیں ہوں گے یقینی بات کوئی نہیں۔ یہ کیفیت برپا ہے، اور ایسے سارے ماحول کے اندر میں اور آپ کتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھیں تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ مومن جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک جسم کے مانند ہیں، اور اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بخار ہو جاتا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کی چیخوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے لیکن میرے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں رہی، چھوٹے چھوٹے بچے شدید زخمی حالت میں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں لیکن میرا ضمیر جاگ نہیں رہا، مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، مجھے وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، میں آج بھی اس انتظار میں ہوں کہ پاکستان میچ جیتے گا یا آسٹریلیا میچ جیتے گا۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو اس معاملے سے کوئی سروکار ہی کوئی نہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا فرمان غلط ہو جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں اس درجے کا مومن ہوں یا نہیں ہوں کہ جب کسی ایک علاقے کے اندر، کسی ایک دنیا کے کونے کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، میں بے چین نہ ہو جاؤں. میں کیوں بے چین نہیں ہو رہا؟ میرے روزمرہ کیوں نہیں بدل رہے؟ مجھے کیوں ان کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے ان کے کیوں زخم دکھائی نہیں دے رہے؟ مجھے کیوں ان کی لاشیں نظر نہیں آ رہے؟ عذاب بکھرے پڑے ہیں. کسی کا ہاتھ ہے تو پاؤں نہیں، کسی کا پاؤں ہے تو ہاتھ نہیں. وہ بچوں کو نہیں، وہ ایک لوکڑے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جس عمر میں اور آپ اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں وہ بچے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. کیا میری اور آپ کی اولاد وہ زیادہ محبوب ہے ہمیں اور وہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تو اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ دے کر بیگ اس کے کندھے پہ لٹکا کے اس کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا آپ اسکول جاؤ. اور وہ مائیں 18 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں اپنے جوان بچے کو تھپکی دے کے، دعائیں دے کے بھیج رہی ہے کہ جاؤ بیٹا مسجد اقصی کی حفاظت کرو، اپنے ملک فلسطین کی حفاظت کرو. ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کے سامنا کریں گے کل قیامت کے دن، ہم انبیاء کا سامنا کریں گے قیامت کے دن، ہم صحابہ کا سامنا کریں گے قیامت کے دن. خدا کی قسم ہم تو فلسطینی جوانوں کا سامنا بھی قیامت کے دن نہیں کر سکتے. کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے انہیں کہ تم تو اپنے بچوں کو قربان کر رہے تھے، تم تو اپنے والدین کے جنازوں کو اٹھا رہے تھے، اور ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر مکمل تسلی کے ساتھ بازاروں میں بھی گھوم رہے تھے، بحث مباحثے بھی کر رہے تھے، میچ بے بھی کر رہے تھے، اپنی سیاست کے اوپر بھی، اپنی سیاست کو بھی چمکا رہے تھے. ہمیں تمہاری پرواہ نہیں تھی. کیا جواب دیں؟ کل اپنی ماں نے ہی پوچھ لیا، فلسطینی ماں نے پوچھ لیا کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیا تو خدا کی قسم میں رسول پہ بیٹھا ہوں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ بتائیں، آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میرے پاس تو جواب نہیں ہے. اگر فلسطینی ماں نے پوچھ لیا میرے سے کہ بتاؤ تم کر کیا رہے تھے، آپ بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہے تاکہ میں بھی اس کی تیاری کروں. تم نے تو اپنے بچوں کو رات کو کھانا کھلا کر سلایا تھا، ہم تو رات بھر اپنے بچے کے کھانے کے نوالے کے لیے ترستے رہے. بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا میں مطمئن ہوں؟ تم تو بڑے ٹھنڈے قسم کے پانی پیتے تھے، صاف ستھرا پانی پی کے سوئے. میں تو اپنے بچے کے لیے ایک گھونٹ کے لیے ترس گئی، مرتے ہوئے وہ پانی پانی ماں ماں کہتا رہا، لیکن میں اس کے منہ میں پانی نہیں ڈال سکی. میری ممتا تڑپ گئی، سینہ چھلنی ہو گیا، لیکن میں ایک گھونٹ پانی کا انتظام نہیں کر سکی. بتائیں کیا جواب ہوگا؟ اور ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، مسلم حکمران، مسلم حکمران، مسلم حکمران، مسلم حکمران. مسلم حکمرانوں کو چھوڑ کے میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں. کیا جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فوج اتنی بے غیرت ہو چکی ہے، اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ وہاں پہ تڑپنے والی آوازیں اور آہو بکا اور لہو ان کو نظر نہیں آئے گا اور وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. بعض اوقات کسی مسئلے کیا جائے تو اس بات کو نمایاں نہیں کیا جاتا. ایسی فوج جس کے ہماروں ایمان ہو، جس کے ہماروں تقویٰ ہو، جس کے ہماروں میں جہاد فی سبیل اللہ ہو، اور وہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کا خون بہتا ہوا دیکھے، ماؤں کی آہو بکا اس تک نہ پہنچے، بہنوں کی سسکیاں اس تک نہ پہنچے. یہ ہو نہیں سکتا.
عوامی حمایت حاصل کرنی ہوتی ہے. جب تک عوامی حمایت حاصل نہ ہو اس وقت تک حکمران طبقہ بھی، اس وقت تک فوج بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکتی. اور اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور گلی محلوں میں جو حالت دیکھ رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے جو اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ پورے پاکستان کا 1% بھی نہیں. کیسے سکون کے ساتھ نیند آ سکتی ہے؟ کیسے آرام سے نوالا حلق سے نیچے جا سکتا ہے؟ کیسے سکون کے ساتھ میں پانی کا گھونٹ پی سکتا ہوں؟ جب نبی فرما رہے ہیں کہ وہ سکون میں نہیں آ سکتا، اس کو چین نہیں آ سکتا، وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر بات میں وہاں جا کے جہاد کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹریننگ نہیں ہے، میں ان معاملات کو سمجھتا نہیں ہوں. تو میں اور آپ کو وہاں جانے سے رہے. اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے لیے مصیبت بنائیں گے، ان کے لیے کئی مصیبت کھڑی کر دیں گے. اگر ہم وہاں چلے بھی جاتے ہیں تو نہیں جا سکتے. تو پھر کیا کریں؟ بہت بڑا ہتھیار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ امتی کے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ ہتھیار ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. میزائل کے اندر طاقت اور اس کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا. بم کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے جس کے اندر لازمی طور پر تاثیر ہے، جس کے اندر لازمی طور پر طاقت ہے، بم سے زیادہ طاقتور ہے. اور فرمایا کہ وہ دعا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ سے ان کی مدد اور نصرت کی دعا کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش حقیقت میں ہمارے لیے ہے. وہ جو شہید ہو گئے یقینی طور پہ جنتی ہیں، وہ جو بچ گئے یقینی طور پہ غازی ہیں. میں اپنے بچے کا ایک زخم برداشت نہیں کر سکتا، انگلی کٹ جائے میں برداشت نہیں ہوتا، سر میں درد ہو جائے پوری رات ماں اس کے بستر کے اوپر کھڑی رہتی ہے. وہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھایا ہوا دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کفن نہیں ہے. بتائیں اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. وہ تو یقینی طور پہ جنتی ہیں. یہ آزمائش ہمارے لیے ہے کہ جب امت کا ایک طبقہ اس قدر قسم پرسی کی حالت کے اندر ہوگا، اس قدر مظلوم ہوگا، تو وہ طبقہ جو اطمینان سے پوری رات سویا، جس نے رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جس نے اپنا کاروباری نظام بھرپور طریقے سے چلایا، اس وقت وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ وہ 2+2=4 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کے تو کام پہ جھوٹ تک نہیں دے رہی. وہ تو بہت بڑا مجرم ہونا چاہیے اپنی نظر کے اندر بھی. وہ امت مسلمہ کا مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ جتنی آبادی فلسطین کی ہے چھوٹے بڑے کا مجرم ہے. وہ جو اس درجے کو بھی ان کی بات نہیں کر سکتا، ان کی حمایت نہیں کر سکتا کہ اپنی دعاؤں میں کو یاد رکھے. 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. یہ اللہ میرے اختیار میں یہ ہے، میرے بس میں یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو میری اس محنت کو بھی قبول کر لیں. لیکن اس کے اوپر بھی مطمئن ہو جانا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، بہت بڑی، کہ بس میں نے دعا کر لی، بس بات ختم. ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھانے کی ہماری ذمہ داری ہے. ایک دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. وہ چھوٹا سا طبقہ ہوگا، وہ بڑے کے اوپر بھاری پڑے گا.
وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، وہ اللہ کے امر سے ہوگا. وہ اس کے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. دوسرے نمبر پہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کے لیے آواز اٹھائی جائے. میں اپنے کاروبار کے اندر لگا ہوں، میری سوچ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. میں دکان پہ کام کر رہا ہوں، میری سوچ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. میں گھر کے اندر تسلی سے کھانا کھا رہا ہوں اور یقین کیجیے وہ کھانے نہیں ہیں، وہ زہر کے لقمے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، جو مطمئن ہو کے فلسطینی بھائیوں سے غافل ہو کے کھا رہے ہیں. یہ کسی بے شک مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ میں مطمئن ہوں کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں گھر میں مطمئن ہو کے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تنگ ہوئے، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں کام کر رہا ہوں، تو کیا نوالا وہ زہر کا لقمہ ہے میرے لیے؟ وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہوگا میرے لیے حرام ہوگا؟ مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اور پھر اسی فکر کر کیا کر رہے ہیں. ہر پلیٹ فارم کے اوپر باپ ہے تو اپنے بچوں کو بتائے کہ فلسطین ہے کیا، مسجد اقصی ہے کیا، وہاں پہ مسئلہ کیا بنا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل یقینی طور پر ظالم، اسرائیل یقینی طور پر فاسق، اور پورا مغرب اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. اور ایک ہفتے کے اندر دو تین دن دورے مختلف مغرب ممالک کے وزیر خارجہ وہاں پہ دورے کر رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس نے یقینی طور پر عالمی جنگ کی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے تو ہمارے ساتھ عراق میں بھی جھوٹ بولا، اس نے ہمارے ساتھ کویت میں جھوٹ بولا، اس نے ہمارے ساتھ شام میں جھوٹ بولا، اس نے ہمارے ساتھ افغانستان میں جھوٹ بولا، ابھی اسرائیل کے معاملے بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بہت بڑا جھوٹا ہے. امریکہ کا خود بہت بڑا جھوٹ ہے. پھر ہم جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں امریکہ کا نظام تو بہت اچھا ہے، وہاں پہ تو برابری کے حقوق ہیں، وہ تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. عالمی تناظر میں اس کو دیکھیں وہ کتنا بڑا انسانی حقوق کا علمبردار ہے. کوئی کو تہس نہس کر دیا، کہا جی ہم کو غلط فہمی ہو گئی ہے. افغانستان کو تو برباد کر دیا، ہمیں تو غلط فہمی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا. اور اب جب کہ یقینی طور پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے ان کے اسفاروں کو نشانہ بنایا، ان کے صحافیوں کو نشانہ بنایا، اور ان کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنایا، اور ان کے بزرگوں بچوں کو نشانہ بنایا، تو اب یہ سارا مغرب اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ انسانی حقوق ہوتے ہیں. آج تو مسلمان اب بھی ان کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، اب بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. جب کھل کے بات سامنے آ گئی کہ بہت بڑے قاتل ہیں، یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، پھر بھی نجی محفل میں بیٹھیں گے تو ان کی بڑی تعریفیں کریں گے. بڑا اچھا نظام ہے جی، بڑا اچھا ماحول ہے جی، بڑے ان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بڑی قدر و قیمت ہے. یہ قدر و قیمت ہے. اسپتال تک نہیں چھوڑے، پانی کے ذخائر تک نہیں چھوڑے، تعلیمی ادارے تک نہیں چھوڑے، اور پھر ایسا محاصرہ کیا کہ کوئی خوراک تک بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی، کچھ بھی نہیں پہنچ سکتی. ایسا محاصرہ کیا. اور پھر ہم اور عرب ممالک اتنے غلام اور اتنے ماتحت اور اتنے فرمانبردار ہو گئے کہ مصر کے راستے سے خوراک جا سکتی تھی. اسرائیل نے کہا نہیں بھیجو گے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو سو بسم اللہ نہیں بھیجیں گے، آپ نے کہہ دیا. اور ایک وقت تھا یہ ہے کہ جیسے اگر اسلامی ممالک کو دیکھا جائے جو اس کے ارد گرد ہیں اور پوری اسلامی ممالک کو سب کو دیکھا جائے تو یہ ایک یوں سمجھے کہ اسرائیل ایک نقطہ ہے ان کے مقابلے میں، اس کے حجم کے اعتبار سے یہ ایک صرف نقطہ ہے بس. اور ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان اسرائیل میں تھوک دے تو اسرائیل ویسے ہی تباہ ہو جائے. اس وقت یہ بات کی جاتی ہے. لیکن اب فرمانبرداری نہیں ہوگی کہ مصر سے کہا نہیں بھیج سکتے، سو بسم اللہ نہیں بھیج سکتے، نہیں آئیں گے. آپ یہ کہیں گے بس ٹھیک ہے ہوگی بات بات. ہمارا تو ایک مضبوط موقف سامنے نہیں آیا.
ہم ساتھ کھڑے ہیں، ماؤں کی عزتیں لٹ گئی ہم ساتھ کھڑے ہیں، بہنوں کی گردنیں کٹ گئی ہم ساتھ کھڑے ہیں، بچے مر گئے شہید ہو گئے ہماری سفارتی حمایت آپ کے ساتھ ہے، آبادیاں تباہ ہو گئی، علاقے ویران کھنڈر بن گئے، ہماری پوری سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیسا کھڑا ہے بھائی؟ یہ بہت ہے کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا دوست کا اس کو تھپڑ بھی مارو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ ایک اور دوسرا تھپڑ مار دے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ تیسرا تھپڑ بھی مار دے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میری حمایت آپ کے ساتھ ہے، وہ گرا کے مارنا شروع کر دے میں اپنے دوست کے ساتھ میرے تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہا تیرے سے بغیر تو کوئی ہے نہیں، کم از کم ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے ہی مار پڑ جاتی، پتہ تو چلتا کہ میرے ساتھ ہے، باقی ہمارے بات تو صرف ساتھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، پھر دوسرے سے بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مکمل طور پر سفارتی حمایت کو حاصل ہے اور بنانا ہے، اور وہ ساتھ جا کے ہمدردی کر کے آ گئے، ان کے اندر کی جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ ایک مضبوط موقف ایک موقف اپنا سکیں، وہ بھی نہیں کر سکے، تو ان سے تو کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہے۔ عوامی سطح پہ کم از کم ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کچھ کریں۔ اور پھر ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کسی ملک کے اوپر کوئی ایسی آزمائش آ جاتی تھی، جیسے بھی قریب میں افغانستان کے اوپر سے امریکہ نے حملہ کیا، ہم نے دیکھا خود مدرسے میں تھے تو ہمیں تو چھٹی ہو گئی کہ اب آپ نے پورا دن کوئی تعلیمی سرگرمیاں معطل کر کے پورے مدرسے کے اندر اب قرآن کی تلاوت ہوگی، پورا دن قرآن کی تلاوت چلتی رہی، کوئی کلاس نہیں ہوئی، سارے مدارس کے اندر قرآن کی تلاوت کرو گے، اور پھر آیت کریمہ کے ڈیٹ شروع ہو گئے، تسبیحات ہو رہی ہیں، آیت کریمہ کے ڈیٹ ہو رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اب تو اس کا وقت کرکٹ نے کچھ نہیں چھوڑا ہمارے پاس، ماحول کیا چل رہا ہے، مسائل کیا بنے ہوئے ہیں، اور جس دکان پہ جب وہاں پہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، انڈیا نے یہ کیا، پاکستان نے کیا، آسٹریلیا یہ کرے گا، پاکستان یہ کرے گا، نیدرلینڈ نے یہ کیا، نیوزی لینڈ یوں کر دے گا، خدا جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، ایسی لغویات کے اندر پڑھ کے مرنے کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس کوئی نہیں ہے، تو روزے رکھ سکتے ہیں ہم، تلاوت کر سکتے ہیں ان کے لیے، تسبیحات کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے، بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے کرنے کے جس سطح تک ہم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں بس ایک دو باتیں ذکر کرنے کی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک ٹارگٹ مساجد کو اور مدارس کو ملا ہے کہ انہوں نے تقریباً 20 کروڑ روپیہ فلسطین والوں کے لیے چندہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہر صوبے کو جو کم از کم ٹارگٹ ملا ہے اس حساب سے وہ پھر 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور پھر مختلف مساجد کے اوپر اس کو تقسیم کیا گیا، ہر مسجد کے اوپر، تو ہماری مسجد کے حصے میں جو رقم آئی ہے وہ آئی ہے 5 لاکھ روپے، کہ اس مسجد سے کم از کم 5 لاکھ روپے چندہ ہونا چاہیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، ہم لوگ تو مسجد کے ڈبے میں ڈالنے سے خاص سے نہیں ڈالتے، اور میں نے کبھی اعلان بھی نہیں کیا، ایک عرصہ ہو گیا، آپ کو بھی یاد ہوگی، پتہ نہیں کب ہوا تھا، میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے ہوں گے، خدا جانے کب ہوا تھا، تو ہم ویسے بھی مسجد کے لیے باقاعدہ چندہ نہیں کرتے، باقاعدہ طور پر مسجد کے لیے چندہ نہیں ہوتا، لیکن ان مواقع کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے چندہ کرتے ہیں، تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کم از کم ایک دن کا خرچہ اپنے گھر کا نکال سکتے ہیں، 1000 روپے کا عموماً ایک گھر کا خرچہ ہے، یہ ایک دن کا 30,000 سے اوپر تو ہر گھر کا خرچہ ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گھر کے نا 30,000 سے اوپر کا ماہانہ خرچہ کرتا ہے، یہ لازمی بات ہے، تو ہر بندہ کم از کم درجہ اس بندے کے لیے جو 3 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو بھی ایک دن کی بھوک دے کے دیکھیں، کر سکتے ہیں، ایک دن کی بھوک دے کے دیکھیں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، دن کو کھانا بھی نہیں کیا، رات کو روٹی بھی نہیں دی، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہمارے اتنے جگری کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے 1000 روپے نکالیں اور اپنے بچوں سے کہ آج ہم نے فلسطین والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمیں بھی کھانا نہ ملے تو ہماری کیا حالت ہوگی،
مائیں کہیں ایک جذبہ ہونا چاہیے. صلاح الدین ایوبی ویسے نہیں پیدا ہوتے, کلبوں میں جا کر ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوا کرتے, 5-5-6 گھنٹے ٹی وی دیکھ کے صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوتے, میوزک محفلوں کے اندر صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوا کرتے, بچوں کو خوب پھنسا کے پیٹ بھرا کے سلا کے اور ساری راحت اور آزائشیں اور سب کچھ دے کے صلاح الدین ایوبی پھر نہیں پیدا ہوا کرتے. ان دور سے صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوں گے. کچھ قربانی مانگتا ہے صلاح الدین ایوبی کا پیدا ہونا. محمد بن قاسم ویسے نہیں پیدا ہو جایا کرتے. تو ذرا احساس پیدا کرنا ہے اپنے بچوں کو. ہم بتاؤ بھائی, مائیں کے ہاتھ چورا نہیں چلے گا. فلسطین کی ماں تو اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے اس کا خون اپنے جسم کے ساتھ لگا رہی ہے اور اس مرے کو پیار دے رہی ہے, اپنے سینے کے ساتھ لگا رہی ہے, اور میں چولہے جلا جلا کے طرح طرح کے پکوان بنا کے میں کھلاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ ہے ماں کے اندر نہیں ہے. تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک دن کا 1000 روپے کے حساب سے لگا کر اپنے فلسطین بھائیوں کے نام کر سکتے ہیں. تو ابھی یہاں پر جو ساتھی لا سکتے ہیں وہ لا کے دیں. ابھی نفرت 16 نفرت ہے. اور یہ ترغیب کے لیے, یہ نہیں کہ میں کسی کو پریشرائز کروں, شرمندہ کرنے کی کوشش کروں. ترغیب کے لیے آپ نے اسلام اعلانیہ کہا کرتے تھے. حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لے کر آئے. حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ اعلان ہو رہا ہے, تقریباً اعلان ہو رہا ہے, بتاؤ ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے؟ کیا رکھتے نہیں اعلان تو ابوبکر کیا لے کر آئے؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان لے آیا. اوپر سے توقیر صاحب یہ اوپر کے 2 چکر لگائے گا, پریشر نیچے پھینک دیں کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر گھر کا کیا لے کر, بڑا سامان لے کے آئے, بہت بڑی پنڈولی لے کر آئے ہو. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے آیا. تو کہا جی گھر کا آدھا سامان لے کے آیا. یہ سب لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے, روایت یہاں تک پہنچ گئی. 1400 سال بعد کی ہم یہ روایت سنا رہے ہیں. تو یہ سب کے سامنے اعلان ہوا ہوگا نا, یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہوئی ہوں گی, اور یہ تقریباً سب کے سامنے ہوئی. یہ بات تقریباً سب کے سامنے ہوئی کہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا جو حصہ ڈال سکتا ہے, جتنا جو ڈال سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. یہ نہیں کہ 1000 تو 1000 ہی. بہت سارے لوگ 10 دے سکتے ہیں, بہت سارے لوگ 20 دے سکتے ہیں. 50 لاکھ یہاں پہ ہمارے سامنے الحمدللہ ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں دیکھ بھی رہا ہوں, وہ لاکھ سے اوپر بھی دینا چاہیں تو ان کے منہ میں زیرہ ہے ان کے لیے, اور دے سکتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, کل یا پرسوں کی بات ہے, 1-2 دن پہلے کی بات ہے. بائک میرا بالکل خراب ہو گیا, انہیں یہ بھابڑا بازار سے ٹھیک کروا کے لایا تھا مغرب کے بعد. تو یہ رش بیکری کے سامنے پہنچا تو دیکھا ایک گاڑیوں کی لمبی لائن جا رہی ہے, ایک ہی طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں, بنا مبالغہ 12 گاڑیاں ہوں گی ایک ہی طرح کی. اب اتنی بڑی گاڑی لازمی طور پر وہ کسی ایک بندے کی نہیں ہو سکتی, وہ رینٹ پہ لی ہوں گی, 25-30 ہزار 40 ہزار اسی گاڑی کا رینٹ ہوگا, یقینی بات ہے. وہ بہت بڑی گاڑیاں تھیں. تو وہ گاڑیاں جا رہی ہیں بارات کے ساتھ. اب مجھے بتائیں کہ 12 گاڑی کا رینٹ کتنا بنتا ہوگا. اور پھر یہ نہیں کہ اسے گاڑیاں ایسے جا رہی ہیں, ان گاڑیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نوٹ پھینک رہے ہیں لوگوں کے اوپر, وہ روڈ کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہیں, بچے نوٹ اٹھا رہے ہیں. یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے. اور پتہ نہیں وہ نام بھی اس وقت لکھا ہوا تھا, اس وقت میرے ذہن میں تھا کیا نام لکھا ہوا ہے گاڑی کے سامنے, ہر گاڑی کے سامنے وہ نام بھی لکھا ہوا تھا کہ کس کی شادی ہے. تو نام کو میرے ذہن سے نکل گیا, خدا جانے کیا نام, کہاں بھی شادی تھی یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے. تو کیا جو لوگ روڈوں کے اوپر نوٹ پھینک سکتے ہیں, اتنے بڑے پیمانے کے اوپر شادی کر سکتے ہیں, اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رینٹ کے اوپر لے کر 15-20 گاڑیاں ایک جیسی ایک لائن میں ایک طرح کی سجائی بھی لے کے جا سکتے ہیں, ان کے 1-2 لاکھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو دے سکتے ہیں, لازمی طور پہ دے سکتے ہیں. وہ تو 10 لاکھ میں کھیت ہو گئے, چلو چھوڑا جائے گا, ٹھیک ہے جی پکڑ لے جاؤ. بس اوپر سے تقریب سے باتیں پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی صاحب, لازمی بات ہے کہ ہر کی جیب میں تو نہیں ہوتے ہر وقت ایسے نا, کوئی جیب میں لے کے نہیں گھوم رہا ہوتا, بٹوے جیب میں نہیں ہوتا, بعض کے بینک میں ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد ہر نماز کے ساتھ قاری نعیم اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر قاری نعیم اللہ صاحب نماز میں نہ ہو تو حاجی صاحب لازمی طور پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ 2 بندے
यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और ये बड़े मोतबर तरीके से, बड़े मुस्तनद ज़राए के साथ, बड़े अच्छे अंदाज के साथ उलमा की निगरानी में नकदी तौर पर सामान नहीं चाहिए, सामान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ नकदी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें पहुँचाना, वहाँ पे लेके जाना बहुत बड़ा मसला है। तो बाद में भी लोग ला के दे सकते हैं हर नमाज के साथ। ये पूरा हफ्ता चलेगा इंशाल्लाह, ये सिलसिला पूरा हफ्ता चलेगा कि हर नमाज के साथ कोशिश करें जितने रकम हो सके। कारी निमोला साहब हैं और इसके साथ हाजी साहब साहब हैं, ये दो बंदे, इन तक आप लाजमी तौर पर ये रकम पहुँचाएँ। बस जो एक साहब ऊपर से आते तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं, सुनते अदा करते हैं। फिर ये जो कुछ ऊपर वक्त गया, ये यूँ कहें कि फलस्तीन भाइयों के नाम है, ये उनकी माँ बहनों के नाम है, हमारे बच्चों के नाम है। तो इस पर दिल तक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं माजरत करता था क्योंकि उसमें मेरी भी गलती होती थी, एक तो थोड़ा लेट भी आ जाता, फिर बात भी आगे निकल जाती थी। लेकिन आज के लिए समझें कि हमने कुछ वक्त उनके नाम कर दिए। जैसे हम एक भैंसी का मुजाहरा करते हुए कहते हैं ये आधा मिनट की खामोशी फलां के नाम होता है ना जी, 1 मिनट की खामोशी कश्मीर वालों के नाम हो गई, 1 मिनट की खामोशी फलां के नाम हो गई। तो ये थोड़ा सा इन लोगों के नाम हो गया। बस ये सारे इधर पीछे कौन है, चले बिल्कुल